الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان الفم والفرج أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وابن ماجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتدرون ما اکثر ما يدخل الناس الجنہ، کیا تمہیں معلوم ہے لوگوں کو سب سے زیادہ کون سی چیز جنت میں لے جائے گی؟ تقوی اللہ، اللہ کا خوف، وحسن الخلق، اور اچھے اخلاق۔ اتدرون ما اکثر ما يدخل الناس النار، کیا تمہیں معلوم ہے لوگوں کو سب سے زیادہ کون سی چیز جہنم میں لے جائے گی؟ الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ۔ اس حدیث شریفہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو چیزوں کا ذکر فرمایا جو جنت میں لے جائیں گی، اور ان دو چیزوں کا ذکر فرمایا جو جہنم میں لے جائیں گی۔ تو دو چیزیں جو جنت میں لے جائیں گی، ان میں سے ایک چیز کا ذکر آج کرتے ہیں، اور زندگی باقی تو دوسری چیز کا ذکر کل کریں گے۔ پہلی چیز جو جنت میں لے جائے گی، فرمایا تقوی اللہ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ جو تقوی والی زندگی ہے یہ جنت میں لے جائے گی۔ اب تقوی کس سے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، نیک اعمال کرنا، اللہ سے ڈرنا، دل میں اللہ کا خوف ہونا، حلال اور حرام میں فرق کرنا، حلال کھانا، حلال پینا، حلال پہننا، حلال بولنا، حلال دیکھنا، حلال سننا، حلال قدم اٹھانا، حلال پکڑنا، یعنی جائز کرنا، ناجائز نہ کرنا، اور حرام کھانا، حرام پینا، حرام پہننا، حرام دیکھنا، سننا، بولنا، پکڑنا، چلنا، اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے آگے یہ عرض کیا کہ کبھی آپ ایسے راستے پہ گزرے ہیں کہ آدمی ایسے راستے پہ گزرے، دائیں طرف بھی کانٹے ہوں، بائیں طرف بھی کانٹے ہوں، اور چھوٹا سا راستہ ہو اور اس راستے میں سے گزرے، اس طرح اپنے آپ کو سمٹا کے اکٹھا کر کے کہ راستہ بھی طے کر جائے اور ان کانٹوں سے کپڑے بھی نہ پھٹے اور وہ کانٹے بھی جسم پہ نہ لگے۔ فرمایا یہی تقوی ہے کہ دنیا کے اندر اس طریقے سے زندگی گزارنا، دائیں بائیں جو حالات آتے ہیں
ان سے اپنے آپ کو بچا کے اللہ رسول کی مان کے اس طرح وقت گزارنا، زندگی گزارنا، نہ اللہ ناراض ہو نہ رسول ناراض ہو۔ اور ایسے لوگ گزرے ہیں جو ایک لقمہ اگر منہ میں ڈالتے تھے تو لقمہ منہ میں ڈالنے سے پہلے یہ سوچتے تھے کہ یا میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے۔ اور آج ہم پیٹ بھر لیتے ہیں، کبھی سوچتے بھی نہیں ہے کہ کہاں سے آیا ہے، کیسے آیا ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں ایک بکری چوری ہو گئی۔ امام صاحب کو پتہ چل گیا بھی بکری چوری ہوئی ہے، تو امام صاحب نے یہ معلوم کرایا کہ بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہوتی ہے۔ کس نے 12 سال بتایا، کس نے کچھ، تو انہوں نے قسم اٹھائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اتنے سال میں بکری کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ کیوں؟ کہ جو بکری چوری ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے یہی بکری ذبح ہو، اس کا گوشت بیچا جائے اور وہ میرے گھر میں آئے، میں کھا لوں، مجھے پتہ بھی نہ چلے۔ حالانکہ جائز تھا لیکن تقوی کے خلاف تھا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی سے پیسے لینے تھے۔ جب پیسے لینے کے لیے گئے، سخت گرمی تھی اور دھوپ میں کھڑے ہو گئے، ان کے مکان کا جو سایہ تھا سائے میں کھڑے نہیں ہوئے۔ کسی نے پوچھا حضرت کیسے آئے ہو؟ فرمایا ان سے میں نے پیسے لینے ہیں اس لیے میں آیا ہوں۔ کہنے لگے آپ چلو سائے میں کھڑے ہو جاؤ، دھوپ میں کھڑے ہو، گرمی ہے۔ کہتا ہے نہیں، میں نے ان سے پیسے لینے ہیں، اگر میں ان کے مکان کے سایہ میں کھڑا ہو گیا کہیں یہ سود نہ بن جائے۔ اتنا تقوی، اتنا اللہ کا ڈر، خوف۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، یار فلاں تو پیسے لینے، چلے یار چلیے، چلو پیسے نہ دے دوں تو خرچہ تو کوئی کرائیے، چائے پی آئیے، بوتل پی آئیے، جائز نہیں ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کپڑے کی دکان تھی، گئے دکان کھولی، تھوڑی دیر بیٹھے، پھر دکان بند کر دی، واپس آ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت ابھی آپ آئے ہیں دکان پہ، دکان کھولی ہے پھر بند کر دی، واپس جا رہے ہو؟ فرمایا آج بادل بنے ہوئے ہیں اور اندر صحیح روشنی نہیں ہے، کہیں گاہک کو دھوکہ نہ لگ جائے، کوئی ورائٹی کا اس کو پتہ نہ چلے کہ یہ اچھا کپڑا ہے یا ادنا کپڑا ہے، پتہ نہیں چلے گا، گاہک کو دھوکہ لگے گا، اس لیے میں نے دکان بند کر دی تاکہ کوئی گاہک دھوکہ نہ کھا جائے۔ اور آج ہم ایک ہی دکان میں، گھر کے اندر کمرے میں ایک بلب ہوگا اور دکان پہ 10 بلب لگا دیتے ہیں اور اتنی روشنی کرتے ہیں کہ ہلکی چیز بھی اعلیٰ نظر آئے، اور گاہک کو روشنی میں دھوکہ دے کے ہلکی چیز کم قیمت والی زیادہ قیمت میں بیچ دیتے ہیں۔ گاہک تو دھوکہ کھا گیا، یہ نہ سمجھا کہ میرے ایمان کا کباڑہ ہو گیا۔ حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ ایک عرب شہزادے کے پاس گئے، بھی میں کام کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی آپ کا کام ہو تو بتائیں، میں کام کروں گا۔ تو عرب شہزادے نے کہا کہ میرا ایک باغ ہے، جاؤ اس کی رکھوالی کرو، اس کی حفاظت کرو، خدمت کرو۔ حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ اس باغ کی خدمت کر رہے ہیں، وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ 7 سال گزر گئے۔ ایک دن اس عرب شہزادے نے سوچا کہ میں جاؤں اپنے باغ کا پتہ تو کروں، کیا حال ہے۔ جب آئے اپنا باغ کو دیکھا، پھر بیٹھے، حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے کوئی پھل توڑ کر آؤ میں کھا لوں۔ وہ ایک پھل توڑ کر آئے، کھایا تو کھٹا، انہوں نے کہا یہ تو کھٹا، کوئی اور لے کر آؤ۔ دوسرا پھل لے آئے،
وہ کہے تو وہ بھی کھٹا۔ وہ عرب شہزادہ کہنے لگا، غصے ہو گیا کہ اتنا عرصہ ہو گیا تجھے باغ میں رہتے رہتے، 7 سال کا عرصہ ہو گیا تجھے، ابھی پتہ نہیں چلا میٹھا کون ہے کھٹا کون ہے۔ آگے اللہ کے نیک ولی کا جواب سنو۔ حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت آپ نے مجھے باغ کی رکھوالی کا حکم دیا تھا، کھانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ 7 سال ہو گئے ہیں میں نے آپ کے باغ میں سے ایک پھل کا دانہ بھی نہیں کھایا۔ 7 سال ہو گئے ایک دانہ بھی نہیں کھایا کہ آپ نے مجھے باغ کی رکھوالی کے لیے کھڑا کیا تھا، کھانے کی اجازت تو نہیں دی تھی۔ تو آج اللہ معاف کرے جس کو 1 مہینے کے لیے بھی باغ دے دیا جائے، وہ روزانہ پیٹیاں بھر کے گھر لے آتا ہے، یہ اچار بنا لیں، یہ مربع بنا لیں، یہ فلاں کر لیں، فلاں کر لیں۔ جب رکھوالا ہی خود کھانا شروع کر دے پھر وہ حفاظت کون کرے گا؟ جب عرب شہزادے نے سنا، یار عجیب نیک آدمی ہے، متقی پرہیزگار، 7 سال گزر گئے اور اس نے ایک دانہ بھی نہیں کھایا، یہ تو بڑا نیک ہے۔ پھر عرب شہزادے نے مشورہ لیا، بھئی تو بڑا نیک ہے، میں تیرے سے ایک مشورہ لینا چاہتا ہوں، مجھے مشورہ دے۔ کیا مشورہ لیا؟ میری بیٹی ہے، میں اس کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے مشورہ دے میں کہاں اس کا رشتہ کروں۔ تو انہوں نے فرمایا، دیکھو کوئی رشتہ کرتے وقت حسب کو دیکھتا ہے، کوئی رشتہ کرتے وقت نسب کو دیکھتا ہے، عہدے کو دیکھتے ہیں، مال کو دیکھتے ہیں، رشتہ داری کو دیکھتے ہیں، لیکن رشتہ حسب نسب کو دیکھ کر نہیں کرنا چاہیے۔ جب رشتہ کریں تو دینداری کو دیکھا جائے، دینداری ہے یا نہیں ہے۔ آج ہم دنیا داری تو دیکھتے ہیں، یار یہ بڑا کاروبار ہے، یہ بڑا نوکری والا ہے، اس کے پیچھے بڑا کچھ ہے۔ جب مال کو دے کر دیتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کام آگے چلتا نہیں، پھر طلاقیں بھی جلدی ہو جاتی ہیں، پھر ہر وقت کے لڑیاں بھی رہتی ہیں۔ جب یہ رشتہ کرنا ہے دیکھیں نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، اس کی سیرت کیسی ہے، زندگی کیسے گزارتا ہے، کوئی غلط تعلقات تو نہیں ہے، گندے آدمیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا تو نہیں ہے۔ جب حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ان کو مشورہ دیا تو عرب شہزادہ کہنے لگا، پھر تیرے سے زیادہ متقی مجھے کوئی نظر نہیں آتا، میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کرتا ہوں۔ تو نکاح ہو گیا۔ پھر ان جوڑوں میں سے جو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا وہ تھا عبداللہ، جس کو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ وہ بیٹا بہت بڑا محدث بنا، جب پڑھاتا تھا ہزاروں لوگ ان کے سامنے بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ اور بیٹا وہ عبداللہ بن مبارک جب آخری وقت آیا اپنے شاگردوں کو کہا کہ مجھے 4 پیسے اٹھا کے زمین پہ لٹا دو۔ اب حکم تھا استاد کا، تو شاگردوں نے اپنے استاد کو 4 پیسے اٹھا کے زمین پہ لٹا دیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنی داڑھی سفید پکڑ کے زمین پہ لگا رہے ہیں، اپنا چہرہ بھی زمین پہ مر رہے ہیں، اے اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ عبداللہ کے بڑھاپے پہ ترس کھا لے، سفید داڑھی پہ ترس کھا لے۔ اتنا نیک باپ بھی نیک، متقی پرہیزگار، پھر آگے بیٹا بھی پرہیزگار متقی بن گیا۔ تو فرمایا جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تقوی والی زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرماتے ہیں۔ پھر تقوی کے فوائد، تقوی کے کتنے فائدے ہیں انشاءاللہ العزیز یہ کل عرض کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے
جو کہا سنا گیا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔